طوائف سے 7 ولیوں کی پیدائش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت تھی جو کہ انتہا کی بدکار اور انتہا کی خوبصورت بھی ہوا کرتی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی بھی مرد اسے دیکھ کر اس سے برائی کیے بغیر نہیں جاتا تھا۔ اس نے اپنے گھر میں ایک محل بنایا ہوا تھا۔ محل میں تخت بنایا اور پھر وہ تخت پر بیٹھ جایا کرتی تھی اور اس کے آس پاس مرد ہی مرد ہوتے تھے اور برائی کرنے والے ہر وقت موجود ہوتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے محل میں تخت پر بیٹھی تھی کہ ایک نوجوان کا وہاں سے گزر ہوا جو کہ انتہائی عبادت گزار تھا اور اس کا شمار عابدوں اور زاہدوں میں ہوتا تھا۔ جب اس نوجوان کی اس عورت پر نظر پڑی تو اس عورت کی ایسی تصویر اس کے ذہن میں بنی کہ جب وہ واپس گیا تو اس کا عبادت میں کسی بھی طرح سے دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی اسے ذہن سے نکالنے کی، لیکن عورت کے تصور کو اپنے ذہن سے نکال ہی نہ سکا۔ بہت کوشش کر لی، بہت زیادہ کوشش کرنے کے باوجود جب وہ کسی بھی طرح سے کامیاب نہ ہو سکا تو اس نے اتنی رقم جمع کی جتنی رقم میں وہ عورت کسی مرد کو اپنے قریب آنے دیتی تھی، اور پھر وہ رقم لے کر اس عورت کے پاس اس خیال سے نکل پڑا۔ جب وہ عورت کے پاس پہنچا اور تخت کے قریب بیٹھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت، اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف میں گزار دی ہے، اور اگر میں آج یہ کام کرتے ہوئے مر گیا تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ بس یہ خیال آنا تھا، اس کا جسم کانپنے لگ گیا۔ اس نے اس عورت سے کہا کہ میں نے جانا ہے، مجھے کوئی ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ عورت نے کہا چلے جاؤ، لیکن جس کام سے یہاں آئے ہو وہ تو کرتے جاؤ۔ لیکن نوجوان نے صاف صاف انکار کر دیا۔ عورت کے بار بار اصرار کرنے پر اس نے کہا کہ میں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی ہے اور میں یہ کام کر کے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، اور وہ اسے یہ کہہ کر جلد ہی نکلا۔ جب وہاں سے چلا گیا تو عورت نے سوچا کہ میں اتنی حسین و جمیل اور اتنی خوبصورت ترین عورت ہوں کہ آج تک جو بھی مرد میرے قریب آیا مجھ سے ملے بغیر رہ ہی نہ سکا، لیکن یہ کیسا جوان تھا جس کے دل میں اللہ کا اتنا ڈر تھا۔ اس نے مجھ جیسی خوبصورت عورت کو چھوڑ دیا اور واپس چلا گیا۔ اسے اس خیال نے بار بار جھنجھوڑا تو اس نے یہ سوچ لیا کہ آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گی اور اللہ سے توبہ کر لوں گی، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، میں ان سے جا کر دریافت کروں کہ کیا میرے جیسی گناہگار عورت کے لیے بھی توبہ کی کوئی گنجائش اللہ کے ہاں آئے۔ جب وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے۔ عورت نے اس مجموعے میں سے کسی مرد کو بلایا اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ فلاں عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ اس بے وقوف نے جا کر بھرے مجمع میں زور سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، فلاں عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ اب وہ تو نامی گرامی عورت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ غصہ چڑھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت زیادہ سختی سے کہا کہ اسے کہو یہاں سے چلی جائے، میں اس سے ملنا چاہتا ہی نہیں۔ اس بندے نے جا کر عورت کو پیغام دے دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اس عورت سے ملنا چاہتا ہی نہیں، اس سے کہو چلی جائے یہاں سے۔ وہ عورت ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ وہاں سے واپس آ گئی اور راستے میں زار و قطار روتی آئی اور دل میں یہ سوچتی آئی کہ شاید میں اتنی بری ہوں کہ اللہ کے نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے، ملنا نہیں چاہتے، اب تو میری بخشش کسی بھی صورت میں ممکن نہیں۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا۔ اسے اور تو کچھ پتہ نہ تھا، لیکن اس نے کہیں سے سن رکھا تھا کہ جب اللہ کو منانا ہو تو سجدے میں اللہ سے معافی مانگو۔ وہ سجدے میں گر گئی، روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، اللہ سے معافی مانگتی رہی کہ اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے سوچا مجھ سے برائی کرنے کے لیے شاید کوئی نیا مرد آیا ہے۔
کیونکہ مردوں کا آنا جانا تو اس کے پاس لگا رہتا تھا۔ اس نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں دروازہ کھولوں گی نہیں، لیکن دروازے کی دستک تیز ہونے لگی۔ اس نے بالآخر ہمت کی اور ہمت کر کے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ سامنے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ اس عورت نے حیرانی سے پوچھا، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی، آپ میرے دروازے پر کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دراصل جب تم میرے پاس آئی تھی میں لوگوں کو تبلیغ کر رہا تھا اور میں نے خود تم سے ملنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن جب تم چلی گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور اللہ کا پیغام لے کر آئے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے میرے پیغمبر، میری ایک بندی آپ سے میرا راستہ پوچھنے آئی تھی، آپ نے تو اسے ڈانٹ دیا اور مجھے اللہ نے کہا ہے کہ تم اس کے گھر جاؤ اور اسے جا کر کہو کہ آج تم نے توبہ کی ہے تو اللہ تم سے اتنا خوش ہے کہ اللہ نے تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اگلے دن اس عورت نے سوچا کہ اب میرا اس بستی میں رہنا بالکل مشکل ہے، کیونکہ یہاں پر اگر میں رہتی ہوں تو یہاں پر تو تمام لوگ مجھ سے برائی کرنے کے لیے آئیں گے، اور کیونکہ اب میں نے توبہ کر لی ہے تو مجھے بستی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس عورت نے اس بستی کو چھوڑ دیا اور اس نوجوان کو تلاش کیا، جس کی وجہ سے اس نے توبہ کی، اور نوجوان کو ڈھونڈنے کے بعد جب ان کے گھر پہنچی تو اسے بتایا گیا کہ وہ آدمی عبادت کر رہا ہے۔ جیسے ہی فارغ ہوگا اس عورت کی اس سے ملاقات کروا دی جائے گی۔ وہ عورت گھر کے صحن میں بیٹھ گئی اور اس نوجوان کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ نوجوان عبادت سے فارغ ہو کر کمرے سے باہر نکلا اور صحن میں اس عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید یہ یہاں پر بھی میرا ایمان خراب کرنے آ گئی ہے، اور میں نے تو اتنی مشکلوں سے اپنے تصورات سے نکالا ہے۔ وہ نوجوان وہیں پر گرا اور اس کی موت ہو گئی۔ عورت نے اس نوجوان کے گھر والوں کو بتایا کہ پہلے میں ایسی تھی، یہ نوجوان میرے پاس آیا تھا اور اس کی محبت کی وجہ سے مجھے توبہ کی توفیق نصیب ہوئی۔ میں نے اپنی پہلی والی زندگی سے توبہ کی ہے اور میں یہاں اس نوجوان سے ملنے آئی تھی کہ شاید یہ مجھ سے نکاح کر لے۔ اسے بتایا گیا کہ اس کا ایک اور بڑا بھائی ہے، اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ اگر آپ سے نکاح کر لیتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس عورت کی شادی اس نوجوان کے بڑے بھائی سے کر دی گئی، اور اللہ نے اس عورت کو سچے دل سے توبہ کرنے کا صلہ یہ دیا کہ اللہ نے اس عورت کو 7 بیٹے عطا کیے، اور وہ 7 کے 7 بیٹے بعد میں بنی اسرائیل کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا میزبان محمد عقیل آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔